بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور رہا وہ جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ان قریب وہ پکارے گا ہلاکت کو، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں، إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں ہنسی خوشی، إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک وہ سمجھا کہ ہرگز نہیں لوٹے گا اپنے رب کی طرف، بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ہاں کیوں نہیں، یقیناً اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق یعنی شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس کی جو کچھ وہ جمع کرتی یعنی سمیٹتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، ضرور بضرور تم چڑھتے جاؤ گے ایک حالت کو دوسری حالت کی طرف۔ آپ نے ان آیات میں نوٹ کیا ہوگا کہ بات ایک رخ سے لے کر دوسری رخ کی طرف چلی گئی، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ کوئی ایک رخ سے دوسرا رخ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شفق یا اللہ تعالیٰ کی لیل یا اللہ تعالیٰ کا چاند، یہ تمام چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے انتظار میں یوں چل رہی ہیں جیسے کہ بس انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے یا انہیں اپنے رب کے لیے ہی جینا ہے۔ آپ چاہیں تو مثال لے لیں شام کی سرخی کی، وہ کس طرح ہر روز اپنے مقام پر آ کر پہنچ جاتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو رات جو کچھ وہ اس میں جمع کرتی ہے، جو کچھ رات میں ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، خیر بھی ہوتا ہے، شر بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم چاند کو دیکھیں تو وہ بھی مرحلے طے کرتا کرتا یوں چلتا رہتا ہے کہ بس اسے یہی کام کرنا ہے، اور اس نے اپنے رب کے اسی حکم کا انتظار ہوتا ہے کہ بس رب کوئی اور حکم دے دے اور ہم کر نکلے، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اطاعت میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو اطاعت میں لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، خاص کر وہ لوگ جن کو ان کا اعمال نامہ ان کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا؟ تھوڑا اگر ہم غور کریں تو پیٹھ کے پیچھے اعمال نامہ ہم کیوں لیں گے؟ پیٹھ کے پیچھے ہمارا ہاتھ کیوں جائے گا؟ لیکن جب ہم کوئی چیز نہیں لینا چاہتے نا تو اور کوئی ہمیں زبردستی پکڑاتا ہے تو ہم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری ایک سنت ہے، یوں سمجھے کہ ہم ایسا کرتے، ہمارا ہاتھ خود بخود پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ چیز مجھے نہیں لینی، یہ چیز میرے لیے درست نہیں ہے، میرے لیے صحیح نہیں ہے، یا اس میں میرے لیے نقصان ہے، کچھ بھی ہوتا ہے جن وجوہات کی وجہ سے ہم اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے کرتوت پتہ ہوں گے۔ تو وہ جب ہم اپنا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر دیں گے کہ نہیں لینا، نہیں پکڑنا، تو وہ اعمال نامہ ہمیں ہمارے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اس دن ہم تباہی موت کو پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور پھر دنیا یاد کریں گے کہ دنیا میں کیسے ہم اتنے مشغول تھے۔ ابھی اگر آپ کافروں کو چھوڑیں، مسلمانوں کو دیکھیں، ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، یہاں گھومنا ہے، یہ اٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، تمام چیزیں اٹھنے سے لے کر سونے تک دنیا کے سے ریلیٹڈ ہے، بس دنیا دنیا دنیا، خوشی خوشی، اس میں کیا حاصل کر لیا، کیا حاصل کرنا ہے، حرام کی کوئی فکر نہیں، حلال کی کوئی فکر نہیں، 5 وقت کی نمازوں کی کوئی فکر نہیں، کتنی نمازیں گئیں، کتنی ملی، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حقیقت ہے، یہ آج کی سچائی ہے۔ ہمیں اب خود کو بے وجہ نہیں کرنا کہ ہم اچھے ہیں، یہ آیت میرے لیے نہیں ہے، یا اس کے لیے فلاں نہیں، یہ آیتیں ہم سے بات کرتی ہیں، اللہ کا کلام ہم سے بات کرتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا غور کریں، اپنی دنیا کو دیکھیں تو واقعی ہمارا اٹھنا بیٹھنا پورا دنیا کے لیے ہے، آخرت اس میں کہیں موجود نہیں ہے۔ موت کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم سوچتے ہیں کہ اس دنیا کو کیا ہم نے چھوڑ کر جانا ہے جس کو ہم نے اتنا سجایا ہوا ہے، اور پھر یہ سوچیں ہمارے اندر آتی ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اسے چھوڑنا ہے۔ موت ہمیں پتہ ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہمیں گزرنا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو یاد نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس دنیا میں لگ چکے ہیں، ہم نے خود کو اس کے لیے بنا دیا ہے، ہم ایک ایک چیز دیکھتے ہیں
یہ سب کچھ دیکھنا غلط نہ ہوتا اگر ہم ساتھ میں اپنے رب کو بھی یاد کرتے، اگر ہم ساتھ میں وہ تمام اعمال کرتے جو ہمارے رب کو راضی کرتے، لیکن وہ ہم سے نہیں ہوتے۔ ہم چاند کی طرح نہیں بن رہے جو ہر وقت اپنے رب کے حکم کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، ہم اس رات کی طرح نہیں بن رہے جو اپنے رب کے لیے چھا جاتی ہے، اور ہم اس دن یا اس شام کی سرخی کی طرح نہیں بن رہے جو روز ہم پر چڑھتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ وہ اپنے رب کی نگاہوں میں ہے، انہیں معلوم ہے، اس لیے وہ کوئی فیر فار نہیں کرتے، لیکن ہم نے اپنے رب کو بلا دیا ہے، اور یوں تب کے چل کے یوں زندگی گزار کے، یوں اسٹوڈنٹ لائف، پھر کالج لائف، پھر گھر کی لائف، پھر بچوں کی لائف، یوں گزار کے ہم اپنے رب سے جا کر ملیں گے، لیکن وہ ملنا خواری کا ہوگا کیونکہ ہمیں اپنا رب یاد نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہمیں تسلیم کر کے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اس کی طرف جھکنا ہے، اور اس سے معافی مانگنی ہے تاکہ ہمیں اپنا اعمال نامہ ہمارے پیٹھ کے پیچھے نہ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارا اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا کریں، اور ہم سے ایسے اعمال کرائیں کہ ہم خوشی خوشی اپنا وہ اعمال نامہ لے کر اپنے تمام گھر والوں کو، دنیا میں جیسے گھر والوں کو ایک ایک چیز بانٹتے تھے تو آخرت میں بھی وہ بانٹیں۔ آمین۔